سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنی فکروں کو ایک فکر بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میرے الفاظ نہیں، کہ جو اپنی فکروں کو ایک فکر بنا لیتا ہے یعنی آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں سے اس کی کفایت فرما دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ دنیا تو ہے ہی، کبھی یہ چیز، کبھی یہ چیز، کبھی کوئی ضرورت، کبھی کوئی ضرورت، تو ایک نیچرل فطری طور پہ کنسرن تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں ان ساری ضروریات کے لیے، اس کو فکر میں تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ اور اگر جس نے بھی اپنی فکروں کو دنیا کی احوال کی فکروں بنا لی، بس دنیا کی فکر، یہ فکر اور وہ فکر، اور کھانا کہاں سے اور پہننا کہاں سے، اور شادی کیسے کرنی ہے بچے کی، اور پڑھانا کدھر ہے، اور یہ اسکول کے وہ اسکول کے، میں نے کینیڈا جانا ہے کہ آسٹریلیا جانا ہے کہ یہاں رہنا ہے کہ وہاں رہنا ہے، بس یہی سوچتا رہتا ہے۔ لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلاک، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کس وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث جو کہ جامع ترمذی کی روایت، جس نے آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا، جس نے آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنا لیا، اپنی فکر ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں کیوں نہیں آ رہا دین پر، شریعت پر، سنت پر، کیوں میرا نفس مجھے تباہی پہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیوں شیطان مجھے کھا رہا ہے، اس فکر میں لیں۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کی فکر ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دال روٹی کھاتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، جھونپڑے میں رہتا ہے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، میں ایک بندہ میں جانتا ہوں، وہ سڑکوں کی صفائی کرتا ہے یہاں پر، پتہ نہیں اس کی کتنی، اس سے میں نے پوچھا کتنی تنخواہ ہے، کہتا 1100 درہم تنخواہ ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں، تو میں نے کہا 1100 درہم، 1100 درہم صرف، اس سے زیادہ تو میرا دیوا کا بل آتا ہے۔ میں نے کہا 1100 درہم صرف، میں نے کہا ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، ایسے اس نے کہا۔ میں نے کہا کیا یہ بادشاہ انسان ہے، اللہ کا شکر ہے جی، سب ضروریات پوری ہوتی۔ میں نے اس سے دعا کی درخواست کی کہ میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرا نام یہ ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ کیا اللہ کا ولی ہے، سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، مسجد ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد پہنچ جاتا ہے، ہر فرض نماز میں اس کو دیکھتا ہوں، رمضان میں، گرمی میں، صبح 4 بجے فجر سے پہلے آتا ہے، اور رات کو پتہ نہیں مغرب کے وقت اس کی چھٹی ہوتی ہے، مغرب سے بھی بعد کئی دفعہ 12 گھنٹے روڈ ڈیوٹی کرتا ہے، گرمی میں اتنی آنیسٹی، دیانتداری سے، کوئی مینیجر نہیں ہے سر پہ، اتنی دیانتداری سے کام کرتا ہے وہ بندہ، نماز، اللہ کے حقوق کی پابندی کرتا ہے، اور اپنے مالک کے حقوق کی پابندی کرتا ہے، اور ایسا توکل، ایسی قناعت، ایسا زہد، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔